حضرت شاہ شمس تبریزی اور زاہد کا مکالمہ، ظاہر بمقابلہ باطن۔ باب اول، زاہد کی چمک۔ مگر دل کا اندھیرا۔ ایک دن پونیا کی فضا میں ایک نئی شخصیت آئی، ایک زاہد جس کی پیشانی پر سجدوں کا نشان تھا، لباس میں پاکیزگی، ہاتھ میں تسبیح اور زبان پر اللہ کے ذکر کے سوا کچھ نہ تھا۔ وہ درویشوں، فقیروں اور علماء کی مجلسوں میں فخر سے کہتا، میں نے 40 حج کیے ہیں، روزے کبھی نہیں چھوڑے، راتیں نفلوں میں، دن تلاوت میں گزرتے ہیں، کیا میں اللہ کے قریب نہیں ہوں؟ لوگ سر ہلاتے تعریف کرتے اور اسے ولی کا مرتبہ دینے لگے، مگر اس کی آنکھوں میں کچھ کمی تھی، ایک تشنگی، ایک بے قراری، جیسے ظاہر کے کمالات نے اس کے اندر کی پیاس بجھانے سے انکار کر دیا ہو۔ باب دوم، حضرت شاہ شمس تبریزی سے پہلی نظر ایک دن وہ زاہد حضرت شاہ شمس تبریزی کی محفل میں پہنچا۔ وہاں خاموشی تھی، نہ واعظ، نہ خطبہ، نہ کوئی رسمی درس، بس حضرت شاہ شمس تبریزی بیٹھے تھے، چہرے پر جلال، آنکھوں میں کائناتی سکوت اور زبان پر سکوت کی چمک۔ زاہد قریب آیا اور قدر فخر سے بولا، یا حضرت، میں 40 حج کر چکا ہوں، سینکڑوں روزے رکھے، ہزاروں رکعتیں پڑھ چکا ہوں، کیا میں اللہ کے مقربین میں سے نہیں؟ محفل میں خاموشی چھا گئی۔ حضرت شاہ شمس تبریزی نے نہ مسکرایا نہ حیرت کی، بس آہستہ سے پوچھا، اچھا بتا، کب تو نے آخری بار کسی بھوکے کا پیٹ بھرا؟ کب تو نے کسی غریب کا درد بانٹا؟ کب تو نے کسی ٹوٹے دل کو سنبھالا؟ زاہد کی نظریں جھک گئیں، اس کے ہونٹ خشک ہو گئے، لباس تو پاکیزہ تھا مگر دل کی چادر پر گرد نظر آنے لگی۔ حضرت شاہ شمس تبریزی نے فرمایا، ظاہر کی پالش اگر باطن کو روشن نہ کرے تو وہ صرف فریب ہے، اللہ دل دیکھتا ہے، سجدے نہیں گنتا۔ زاہد کے ہونٹوں سے آواز نکلنے لگی، یا حضرت، میں نے تو ہر ظاہری فرض ادا کیا مگر دل کو کبھی نہیں جھانکا۔ حضرت شاہ شمس تبریزی نے فرمایا، عبادت وہی ہے جو دل سے شروع ہو۔ جب تک دل کسی یتیم کے ساتھ نہ دھڑکے، کسی بھوکے کے ساتھ نہ لرزے اور کسی غمزدہ کے لیے نہ ٹوٹے، وہ عبادت محض رسم رہ جاتی ہے۔ زاہد کی آنکھوں میں نمی آ گئی۔ وہ جو ساری عمر عبادات پر فخر کرتا رہا تھا، آج ایک درویش کی نگاہ نے اسے آئینہ دکھا دیا تھا۔ وہ زمین پر بیٹھ گیا اور بولا، میں نے اللہ کو تلاش کیا نماز میں، مگر شاید وہ بھوکے کے پیٹ، یتیم کے آنسو اور ٹوٹے دل میں چھپا ہوا تھا۔ حضرت شاہ شمس تبریزیوں نے خاموشی سے اس کے شانے پر ہاتھ رکھا۔ اب تو اللہ کے قریب ہے کیونکہ تو نے اپنے آپ سے دوری اختیار کی۔ اس واقعے کے بعد وہ زاہد نہ رہا۔ اب وہ عبادات تو کرتا تھا مگر غریبوں کے ساتھ روٹی بھی کھاتا، یتیم بچوں کو گود میں بٹھاتا اور سجدے سے پہلے دل کا دروازہ کھولتا۔ لوگ اب اس کا نام نہیں لیتے تھے بلکہ کہتے تھے، یہ وہی شخص ہے جسے حضرت شاہ شمس تبریزی نے ظاہر سے باطن تک کا راستہ دکھایا تھا۔